آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ 24 میں آپ کے ساتھ عبدالدیان شمسی۔ پیلیس آف ورشپ ایکٹ یعنی عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کو ختم کرنے والی عرضداشتوں پر سپریم کورٹ میں بدھ کے روز سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران چیف جسٹس کے سامنے جمعیت علماء ہند کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ ورندا گروور نے بتایا کہ عدالت کے سابقہ حکم کے باوجود ابھی تک مرکزی حکومت نے اپنا موقف داخل نہیں کیا اور مرکزی حکومت کا موقف جانے بغیر اس اہم معاملے کی سماعت کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق ایڈوکیٹ ورندا گروور نے عدالت کو مزید بتایا کہ مرکزی حکومت کا جواب آنے کے بعد وہ اپنا جواب داخل کریں گی، کیونکہ پیلیس آف ورشپ قانون کو 1991 میں پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اور آج اسی قانون کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ مرکزی حکومت کا فرض ہے وہ نہ صرف جواب داخل کرے بلکہ وہ تمام دستاویز بھی عدالت میں پیش کرے جو قانون بنانے کے وقت ضروری تھے۔ ایڈوکیٹ ورندا گروور کی درخواست پر چیف جسٹس آف انڈیا یو للت نے عدالت میں موجودہ سالیسیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا کو حکم دیا کہ اگلی سماعت سے قبل عدالت میں مرکزی حکومت کا کیا موقف ہے اسے حلف نامہ کی شکل میں داخل کریں۔ عدالت نے تشار مہتا کو مزید کہا کہ اگر وہ جواب داخل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اگلی سماعت پر یہ بھی واضح کر دیں کہ عدالت پھر اس ضمن میں اپنی کارروائی آگے بڑھائے۔ دوران سماعت مخالف گروپ سینئر ایڈوکیٹ راکیش دویدی نے عدالت کو بتایا کہ پیلیس آف ورشپ قانون 1991 کو بغیر کسی بحث کے پارلیمنٹ نے پاس کر لیا تھا اور بابری مسجد مقدمہ فیصلہ میں سپریم کورٹ کی جانب سے کیے گئے تذکرے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ دویدی نے کہا کہ پارلیمنٹ پیلیس آف ورشپ قانون بنانے کا اس وقت اختیار ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس قانون کو نہ صرف بغیر بحث کے پاس کیا گیا بلکہ اسے نافذ بھی کر دیا گیا، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک مخصوص طبقہ کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کی سرکار نے پیلیس آف ورشپ قانون بنایا تھا جو غیر آئینی ہے۔ اس قانون کی وجہ سے اکثریتی فرقے کو شدید پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اسی درمیان ڈاکٹر سبرامنیم سوامی نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے بھی پیلیس آف ورشپ قانون کو ختم کرنے کی عرضداشت داخل کی ہے، لیکن مرکزی حکومت نے اس پٹیشن پر بھی جواب داخل نہیں کیا، لہٰذا مرکزی حکومت کو حکم دیا جائے کہ وہ ان کی پٹیشن پر بھی جواب داخل کرے۔ فریقین کی بحث کے سماعت کے بعد عدالت نے فریقین کو حکم دیا کہ 14 نومبر سے قبل کن موضوعات پر عدالت کو سماعت کرنا ہے تیار کر کے عدالت میں جمع کریں۔ عدالت ان موضوعات کو جانچنے کے بعد سماعت شروع کرے گی۔ دوران سماعت عدالت میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایڈوکیٹ ورندا گروور کے ہمراہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول، ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ اکرتی چوبے، ایڈوکیٹ سیف ضیاء اور دیگر موجود تھے۔ واضح رہے کہ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر داخل سول کورٹ پٹیشن کا ڈائری نمبر 28/081/2022 ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند نے دیگر پٹیشن میں مداخلت کی درخواست داخل کی ہے، جسے عدالت نے سماعت کے لیے پہلے ہی منظور کر لیا ہے۔ ان عرضداشتوں میں جمعیت علماء ہند قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار احمد اعظمی مدعی بنے ہیں۔ آج کی سماعت کے بعد گلزار اعظمی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند پیلیس آف ورشپ قانون کا مضبوطی سے دفاع کرے گی اور مرکزی حکومت کے جواب کی روشنی میں ہمارے وکلاء اگلا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر سینئر ایڈوکیٹ ڈاکٹر راجیو دھون کی خدمت حاصل کی جائے گی۔ ماضی میں ڈاکٹر راجیو دھون اس معاملے میں پیش ہو چکے ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ 5 ججوں کی آئینی بینچ نے 9 نومبر تک یہ بتانے کو کہا کہ کس قانون کے تحت 1000 اور 500 روپے کے نوٹ بند کیے گئے تھے۔ عدالت نے حکومت اور RBI کو حلف نامہ میں اپنا جواب دینے کو کہا۔ عرضی گزاروں کی دلیل ہے کہ ریزرو بینک ضابطہ کی دفعہ 26(2) کسی خصوصی کرنسی نوٹوں کو پوری طرح رد کرنے کے لیے حکومت کو اختیار نہیں دیتا ہے، لہٰذا حکومت اور RBI کو اس معاملے پر جواب دینا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں اس سلسلہ میں پہلے 28 ستمبر کو 5 ججوں کے بینچ نے سماعت کی تھی۔ تب بینچ نے یہ کہہ کر کارروائی کو ٹال دیا تھا کہ کورٹ کے پاس اور بھی اہم معاملے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 2016 وویک شرما نے عرضی داخل کر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ اس کے بعد 58 اور عرضیاں داخل کی گئی۔ اب صرف 3 عرضیوں پر سماعت ہو رہی ہے۔ سبھی عرضیوں پر ایک ساتھ سماعت ہوگی۔ تعدد ازدواج کی وجہ سے مسلم میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں آئی تلخی سے وابستہ ایک معاملے کی سماعت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر ایک مسلمان شوہر اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت
اور ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا تو قرآن کی روح سے دوسری شادی کا جواز نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ حکم عزیز الرحمان نامی ایک شخص کی عرضی پر سماعت کے بعد دیا، جس میں انہوں نے نچلی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ سنت کبیر نگر کی ایک فیملی کورٹ نے عزیز الرحمان کی اس درخواست مسترد کر دیا تھا، جس میں اس نے عدالت سے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنے کے باوجود اسے بھارتی قانون کے تحت پہلی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا حق ہے، اور عدالت اس کی پہلی بیوی سے کہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ عدالت عزیز الرحمان اور حمید النساء کے ازدواجی زندگی کے حوالے سے داخل ایک کیس کی سماعت کر رہی تھی۔ عزیز الرحمان اور حمید النساء کی مئی 1999 میں شادی ہوئی تھی اور ان کے 4 بچے بھی ہیں۔ عزیز الرحمان نے بعد میں ایک دوسری خاتون سے بھی شادی کر لی اور ان سے بھی کئی بچے ہیں، لیکن عزیز الرحمان نے دوسری بیوی اور بچوں کی بات پہلی بیوی سے چھپائے رکھی اور بعد میں جب راز کھلا تو دوسری شادی کے بارے میں کوئی وضاحت کرنے میں ناکام رہا۔ حمید النساء اس کے بعد ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور اپنے 93 سالہ والد کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ عزیز الرحمان 2015 میں اتر پردیش کی ایک فیملی کورٹ سے رجوع کیا اور اپنے ازدواجی تعلقات کو بحال کرانے کے لیے حکم دینے کی درخواست کی۔ انہوں نے اپنی عرضی میں عدالت سے استدعا کی کہ وہ ان کی پہلی بیوی کو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دے۔ عدالت نے رواں برس اگست ان کی یہ درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ قرآن کی سورت نمبر 3 سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس سوریہ پرکاش کیسروانی اور جسٹس راجندر کمار کی بینچ نے کہا، قرآن کے اس حکم کے پیش نظر یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ جب تک کوئی مرد یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، جو کہ موجودہ کیس میں مدعا علیہ یعنی پہلی بیوی اور اس کے بچے ہیں، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ بینچ نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ بینچ نے کہا کہ مسلم مرد اگر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کی کفالت اور ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا تو قرآن کی روح سے اسے دوسری شادی کرنے کا جواز نہیں ہے۔ اس طرح دوسری شادی کے لیے کوئی معقول وجہ کے بغیر یا پہلے بیان کیے گئے معاملات کے حوالے سے پہلی بیوی کو بتائے اور اس کی رضامندی کے بغیر کی صورت میں اپیل کنندہ کا عمل اس کی پہلی بیوی کے ساتھ ظلم کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا عدالت کے لیے یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ پہلی بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف ایسے شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے جو مدعی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگرچہ ایک مسلم شوہر کو پہلی بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کرنے کا قانون حق حاصل ہے، تاہم وہ اس صورت میں پہلی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ عدالت کے خیال میں اس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا غیر منصفانہ اور غیر مساوی ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ اگر شوہر پہلی بیوی کے مرضی کے خلاف دوسری شادی کرتا ہے اور اس کے بعد پہلی کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرنے کے لیے سول کورٹ کی مدد بھی چاہتا ہے تو عدالت دوسری شادی کے تقدس کا احترام کرے گی، لیکن پہلی بیوی کو اس کی خواہش کے برعکس بدلے ہوئے حالات میں شوہر کے ساتھ رہنے اور کسی دوسری عورت کے ساتھ شراکت داری ادا کرنے پر مجبور نہیں کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ اگر ازدواجی حقوق کے سلسلے میں شوہر کے دلائل کو قبول کر لیا جاتا ہے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے شوہر کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے تو یہ بیوی کے نقطہ نظر سے آئین کے تحت اسے حاصل بنیاد حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔ بینچ نے کہا اگر ازدواجی حقوق کے حکم نامے کی منظوری کے لیے شوہر کی دلیل کو قبول کر لیا جاتا ہے تو بیوی کے نقطہ نظر سے یہ آئین ہند کے آرٹیکل 21 کے تحت ضمانت دیے گئے اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا مذکورہ تمام وجوہات کی بنا پر موجودہ اپیل مکمل طور پر فضول ہے اور ابتدائی مرحلے میں ہی مسترد کیے جانے کی مستحق ہے، اسی لیے عرضی خارج کی جاتی ہے۔ ملحوظ رہے کہ قرآن کی سورت 4 آیت نمبر 3 سورہ نساء کہتی ہے کہ بینچ نے کہا قرآن کی آیت کہتی ہے اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے فیصلے میں آئی ہیں۔ گزشتہ 19 ستمبر کے اپنے اس فیصلے میں ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے انگریزی ترجمہ کو ہو بہو ذکر کیا ہے۔ دوسری خبر کلکتہ ہائی کورٹ سے ہے کہ مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس
اور کلکتہ پولیس کمشنر کو شہر کے اقبال پور علاقے میں دو طبقے کے درمیان حالیہ جھڑپوں کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ خطے میں مرکزی فورسز کی تعیناتی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریاستی حکومت کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالات پرامن ہیں۔ کلکتہ شہر کے جنوبی علاقے میں 8 اور 9 اکتوبر کے درمیانی شب دو طبقات کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 7 پولیس اہلکار اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ اس معاملے پر 2 درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس جوئی مالیہ باگچی اور اپوربا سنہا رائے کی ڈویژن بینچ نے ڈی جی پی اور کمشنر کو شواہد اور ویڈیو فوٹیج کی جانچ کے لیے SIT تشکیل دینے اور واقعے میں ملوث افراد کو پکڑنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو مزید ہدایت دی ہے کہ وہ SIT کی تشکیل اور تحقیقات کی اگلی تاریخ یعنی 2 ہفتے کے بعد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ بینچ نے اس واقعہ پر مرکز کو رپورٹ بھیجنے پر ریاستی حکومت کی طرف سے پیش کی گئی تعمیل کا نوٹس لیا جیسا کہ NIA ایکٹ کے تحت لازمی ہے، کیوں ریاستی حکومت کی طرف سے عدالت کے سامنے پیش کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں پولیس کی طرف سے درج 5 FIR میں سے 3 دھماکہ خیز مادہ ایکٹ کے تحت کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا یہ مرکزی حکومت کو غور کرنا ہے کہ واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کیا جانچ NIA کو سونپی جائے۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو یہ بھی ہدایت دی کہ متاثرہ علاقے میں ہم آہنگی کو بحال کیا جائے۔ 2 طبقات کے درمیان تشدد کے بعد BJP پورے واقعہ کی جانچ NIA کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔